بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لفظ بنے پیامبر۔ چینل بنانے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ کرکٹ پر تبصرہ کیا جائے، اور وہ بھی بے لاگ اور غیر جانبدار ہو کر۔ موجودہ دور میں یوٹیوب چینل کو لوگوں نے ایک ایجنڈے کے طور پر چلانا شروع کیا ہے۔ بعض کھلاڑیوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور جس کا اثر قومی ٹیم کی کارکردگی پر پڑ رہا ہے۔ اب موجودہ بگ بیش کے سلیکشن کو لے لیجیے گا کہ بگ بیش میں 7-8 کھلاڑی، تقریباً 7 یا 8 کھلاڑی متحد ہوئے ہیں۔ کسی کھلاڑی پر بھی اتنا تبصرہ نہیں کیا گیا جتنا کہ بابر اور رضوان کو لے کر نام نہاد مبصرین واویلا مچا رہے ہیں، اور وہ دونوں کے کردار کو لے کر اس کو خوب لتاڑ رہے ہیں۔ اگر دونوں کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو ماضی میں دونوں نے پاکستان کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ایسے نام نہاد جو مبصرین ہیں وہ اسٹرائک ریٹ کو لے کر انتہائی غلط تنقید کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بار بار تنقید کرنے سے اب یہ دونوں سلیکشن میں نظر نہیں آ رہے۔ قومی سلیکشن کے لیے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں نے جو کرکٹ کھیلی ہیں تو زیادہ تر یو اے ای کی پچز پر کھیلی ہے، جس کی وجہ سے خاص کر بابر اعظم کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ گر گیا ہے۔ اگر آپ 3-4 سالوں میں دیکھیں تو انٹرنیشنل کرکٹ میں اور خاص کر پی ایس ایل میں اس کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، 150 سے اوپر وہ کھیل رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ ماضی کی کارکردگی کو اور مجموعی اسٹرائک ریٹ کو لے کر باتیں بنا رہے ہیں۔ اگر وہ حقائق کا سامنا کرے تو ان دونوں کا جو اسٹرائک ریٹ ہے 3-4 سالوں میں وہ انکریز کر گیا ہے، بڑھ گیا ہے بنسبت ڈیکریز ہونے کی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بگ بیش میں متحد ہونا ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ بغیر کسی کارکردگی کے یا بغیر قابلیت کے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ ذرا انٹرنیشنل کھلاڑیوں پر اور جو سرکٹ میں موجود کھلاڑی ہے اس کا جائزہ لے تو بابر اور رضوان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کسی بھی بڑے کھلاڑی سے کم نہیں ہے۔ تو ایسے نام نہاد تبصرہ نگاروں کا جو تبصرہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ فالوورز ہیں ان کو نہ دیکھا کریں، ان کو بالکل انسبسکرائب کریں۔